میرے مقالے کا عنوان ہے زائدہ زیدی اردو شاعری کی ایک منفرد آواز۔ اردو شاعری کے سفر میں 1960 کے بعد جن شعراء نے اپنے فکری انفرادیت اور شعری ذہنی کی بنیاد پر اپنی شناخت قائم کی، ان میں ایک ممتاز نام زائدہ زیدی کا ہے۔ زائدہ زیدی کی علمی کے سواد کا دائرہ متعدد جہات میں محیط ہے۔ آپ ایک نظمیں اور غزلیں کہیں، ڈرامے اور ناول لکھے، ترجمے کیے، آپ ایک متعدد تحریری کتابیں ہیں۔ البتہ آپ کی شناخت کا ایک اہم حوالہ آپ کی نظمیں ہیں۔ زائدہ زیدی کی نظمیاں شاعری نسل آ گئی اور آفاقیت کے تصور سے باہر ہیں۔ ان کی فکری اور شعری تربیت ذاتی پسندی اور جدیدیت کی زیر اثر ہوئی، لیکن ان کا شعری تصور کسی تحریک یا کسی بھی کو اپنے انفرادی تجربے کا حصہ بنائے بغیر قبول کرنے کا قائل نہیں ہے۔ وہ اپنے وجدان کو اپنے جذبے، مشاہدے اور تجربے کی صداقت کے علاوہ کسی نوع کے ہنگامی، وقتی اور سیاسی موضوع سے ملوث کرنے کو فنی صداقت کی توہین کے مترادف سمجھتی ہے۔ اسی نمبر کے اقتباس قابل ذکر لکھتی ہیں، اب رہا اردو کی شاعری کی اسرائیلی وقت تصور کا تعلق، جس کا دائرہ عورتوں کے جنسی تجربات، جذباتیت سے مملو مصنوعی قسم کی نسائی حصیت اور عورتوں کے سوشل اور معاشی مسائل سے محدود ہے، تو راتوں العروف کی رائے میں یہ نہ صرف مردوں کے احساس برتری کا اظہار نہیں، بلکہ عورتوں کی تخلیق کے بے پایان امکانات سے خوفزدہ ہو کر اسے کچلنے کے ایک شرمناک منصوبہ بھی ہے۔ اور مجھے اس بات کرتا ہوں، لگتا ہے پیغام پہنچ گیا ہوگا۔ زائدہ زیدی کے اقتباس نکات ذیل پر غور خوف کی دعوت دیتا ہے۔ کیا پیرانہ نظام کی برتری کے نتیجے میں عورتوں کو اپنی معاشرتی، سیاسی اور سماجی حقوق سے محرومی کو شعری پیکر میں ڈھالنا شعری جمالیات کی بے قراری کو محدود کرنے کے مترادف ہے؟ کیا ہنگامی اور رد عمل کے موضوعات پر مبنی شاعری مخصوص زمان و مکان میں محصور ہوگی؟ احتجاجی اور مقاومتی شاعری اپنے فوری اظہار اور سپاٹ بیانیہ کے سبب اردو تنقید کے کہن کو چون کر راس آئے گی؟ زائدہ زیدی کی پیش قدمی کے بعد یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے شعری موضوعات کیا ہیں، ان کا شعری طریقہ کار کیا ہے، ان کا فنی تفاعل کیا ہے، ان کی شاعری اصلی حیثیت سے عالمہ قائم کرنے کی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ وہ ایک عورت بھی ہے اور فنکار بھی۔ اس تناظر میں ان کے مسائل و موضوعات کیا ہیں؟ وہ اپنے شعری تصور کی وضاحت کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرتی ہیں، میں صرف ایک جملے میں اپنی شاعری کی تاریخ بیان کروں تو میں کہوں گی کہ میرے لیے شاعری زبان کے تخلیقی جوہر اور رمز و آہنگ کے وسیلے سے گہرے اور شدید تجربات کو بصیرت میں ڈھالنے کا عمل ہے۔ یہ وہ تناظرات ہیں جن کی روشنی میں اگر زائدہ زیدی کی نظمیہ شاعری کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے رموز فن کا ادراک ممکن ہے۔ اس دن میں مطالعہ ہی وہ مؤثر وسیلہ معلوم ہوتا ہے جو کسی نتیجے تک رسائی میں ہماری معاونت کر سکتا ہے۔ انہوں نے تخلیق کے اثرات اور ان کی غرض و غایت میں متعدد نظمیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک نظم کا عنوان ہے تخلیق، جو ان کے پہلے شعری مجموعہ زہر حیات میں شامل ہے۔ نظم دیکھیے، جاتے زندگی کے سفر میں اگر کوئی دولت کی اپنی تو بس چند الفاظ سے چھوڑتا ہوں۔ اسی نظم کا آخری حصہ ہے، خاموشی کے گہرے سمندر میں گم ہیں جہاں کوئی منزل نہ رستہ، نہ طول ہے نہ میں، نہ لمحوں کے محبت، نہ لفظوں کے زندہ، امید کے فاصلے ہیں، فقط بدلے میں کام کرنے والا ہے، جہاں جسم آزاد ہے، روح بے باک ہے، جرأت آگہی بے قرار۔ اس نظم میں شاعری کے ساتھ تمام فنون لطیفہ کو اپنی دریافت کا وسیلہ قرار دیا گیا ہے۔ فن کا مقصد بے باک جرأت آگہی ہے، ترازمات و انسانات کے سہارے اپنی بات کو فنی پیکر میں ڈھالنے کی صحیح کی گئی ہے، جو شاعر کی تخلیقی ہنرمندی کی دلیل ہے۔ تخلیقی فن کے حوالے سے ان کی ایک اور نظم ملاحظہ کی جس کا عنوان ہے معنی۔ نظم ہے، میں نے ڈھونڈا ہے تجھی کی جھاڑیوں میں، اسے تنگ غاروں میں، ٹھنڈے بغلوں میں، کالی خلاؤں میں، مشان خطاؤں میں، بے نام راہوں میں، کھنڈروں میں، چنگاریوں میں، سنگ پاروں میں ڈھونڈا میں نے اسے، میں نے پایا اسے، اس قریب جو پڑی دامن لفظ میں جو چھپائے ہوئے۔ اس نظم واحد متکلم کے سیرے میں تراش معنی کے سفر کا بیان ہے۔ کائنات کے ان بے جوڑ اور غیر متوقع مقامات میں معنی اور معنویت کی تلاش کا بیان ہے، جو صرف فن کے ذریعے ممکن ہے۔ فنکار کائنات کے مخفی مبہم اور متضاد عناصر میں رشتہ اتحاد کے دریافت کے ذریعے معنی اور معنویت کے نئے ابعاد منور کرتا ہے۔ نظم میں جن عناصر اور اشیاء کا بیان ہے وہ صرف اس نظم کے سیاق میں، اس
کی آرادی اور علامت کی مانویت کے اہم بنیاد ہیں، اس نظم سے ایک امپریشنسٹک امیج کا تاثر قائم ہوتا ہے۔ زاہدہ زیدی کے شعری اظہار میں سمندر ایک حاوی موٹیو کے طور پر نظر آتا ہے۔ ان کی شعری مجموعہ سنگ جام میں ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے عشرت قطرہ ہے۔ عشرت قطرہ ہے نظم ملاحظہ کیجیے، نظم چھوڑ رہا ہوں۔ اس نظم میں سمندر کا سوال ہے کہ سمندر کا یہ سوال ہے کہ میں کس کے پاس جاؤں۔ اس نظم میں سمندر کا ایک اضطراب خود آگہی کا زائدہ ہے۔ سمندر کو جو اپنی تنہائی کا ادراک ہوتا ہے وہ وجودی بحران سے دوچار ہو جاتا ہے۔ وہ سمندر جو عشرت دریا ہے، عشرت قطرہ ہے، مقدم بارہ ہے۔ فلک اسے یہ کہتا ہے میں تمہارے دل میں رہتا ہوں۔ اتنی واقعی خوشیوں کے باوجود سمندر اس تفکر میں مبتلا ہے کہ میں کہاں جاؤں۔ سمندر کی یہ تنہائی صنعتی تہذیب کے پروردہ آدمی کی تنہائی کی مماثل ہے، جو تمام مادی آزمائشوں سے برابر ہونے کے باوجود احساس تنہائی سے پریشان ہے۔ سمندر کی اضطراب کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سمندر اپنی تمام بے قراریوں کے باوجود ناقص ہے۔ سمندر بھی ایک ایسے وجود کا متلاشی ہے جو اس کے سینے کے طوفان اور اس کے دل کی اداسی کا مداوع کر سکے اور اس کی ہر پیاسی موج کو سیراب کر سکے۔ سمندر کی تنہائی کو اس سیاق میں دیکھا جائے کہ خواہ مرد ہو یا عورت انہیں اپنے وجود کے اس بات کے تمام اسباب فراہم ہو جائیں پھر بھی وہ ایک دوسرے کے بغیر ناقص ہیں۔ اسی طرح ان کی ایک نظم ہے سمندر کا بلاوا۔ اسی نظم اور بھی یہ ایک ضرور ہے کہ نظم کا لہجہ ڈرامائی ہے۔ اس میں سمندر کو ایک علامت کے طور پر بڑی ہنرمندی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ فلک، ستارے، چاند، سورج، قطرہ، ساحل اور سمندر کو اس تخلیقی نادرہ کاری کے ساتھ ترکیب کیا گیا ہے کہ ایک بڑے کیمپس کی تصویر کا تصور قائم ہو جاتا ہے۔ نظم میں صوتی زیر و بم کی وجہ سے ایک خوش آہنگی کے کتاب قاری کو مشغول کرتی ہے۔ ایک نظم ہے سمندر کا انفی بلاوا۔ نظم چھوڑ رہا ہوں۔ یہ نظم قطرہ اور سمندر کے بائنری اپوزیشن سے تشکیل دی گئی ہے۔ ان کی ایک نظم ہے سمندر کا انفی بلاوا۔ نظم ملاحظہ کیجیے، سمندر نے جب جب بھی مجھ کو بلایا میں سنگین دیوار ادھر توڑ کر تنگ گلیوں سے ہوتی، کبھی سینے کوہ کو چیرتی، دیو کامت درختوں سے ٹکرا کے پڑتی، گھنی جھاڑیوں سے گزرتی، کبھی کنجرو آبشاروں کے ریلے میں بہتی، کبھی سست رفتار دریا کے دامن کو تھامے سمندر کے پہلے گلابے پہ آتی۔ سمندر مگر مجھ کو آواز دے کر کہیں چھپ گیا یا بہت دور لوٹا، کبھی میرے حصے میں آئی سمندر کے پنہا خزانوں سے بس 4-6 سیپیاں، کبھی ملبتی ریت پر میں نے صدیاں بتائیں، میرا جسم ساکت سمندر کی آواز پر کان میرے، زمین مجھ سے بیزار تھی، آسماں دور، ساحل سرکتا ہوا تے مزل، میرے اطراف خاموشیاں، کبھی میں نے خاموشیوں کی رضا چاہ کی، اپنے دل کو ٹٹولا جہاں ایک خوناب قطرہ سمندر کے طوفان چھپائے ہوئے منتظر تھا، اسی قطرے سے اونڈا تلاطم، اسی ساز پختہ سے پھوٹا ترنم، سمندر سمندر میرے چاقو آتشی تند گہرا سمندر، سمندر سمندر رگو پے میں بہتا سمندر، نم مزل میرے اطراف لمحوں کا سیل رواں، مجھے راز آیا سمندر کا انتم بلاوا۔ یہ نظم قطرہ اور سمندر کے بائنری اپوزیشن سے تشکیل دی گئی ہے۔ نظم قطرے کی زبانی بیان ہوئی ہے، سمندر کے بلانے پر قطرہ سرشار ہو جاتا ہے اور سمندر کبھی خود کو چھپا لیتا ہے، اٹکھیلیاں کرتا ہے۔ قطرے کو اپنی وجود کے سمندر سے سپرد کر دینے میں کچھ مسرتیں اور کچھ تکلیفیں بھی حاصل ہوئی۔ آخر میں قطرہ یہ نتیجہ حاصل کرتا ہے کہ مجھے سمندر کا بلاوا راس آیا۔ نظم کا پہلا مصرع ہے سمندر نے جب جب بھی مجھ کو بلایا، اور آخری مصرع ہے مجھے راس آیا سمندر کا انتم بلاوا۔ آخری مصرع نظم کو ایک منطقی اختتام سے ہمکنار کرتا ہے۔ سمندر اور قطرے کے اجتماعی نقیضین پر مبنی ان کی ایک اور نظم ہے جس کا عنوان ہے وصف۔ نظم ملاحظہ کیجیے، تلاطم کا محوظ جو قطرہ سمندر کی جانب بڑھا، وصف ہر جسم سیال کا منتہا، سمندر نے آغوش وادی، تلاطم کا مرکز سمندر بھی قطرہ تھا، تھی جس کو ایک بے قرار بحر کی آرزو، سمندر نے قطرے کو گوہر بنایا، اپنی گہرائیوں میں چھپایا، اور بےتاب موجوں کے پہلو میں وہ منجمد جسم تنہا رہا۔ یہ نظم مختلف حوالوں سے غور و خوض کی دعوت دیتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جذبہ وصل ہی قطرے کو فطری اضطراب کے سبب
समुद्र की बेकरामी में तब्दील कर देता है। दूसरा ये कि समुद्र ने जब खतरे को अपने आगोश में लिया तो वो गौहर बन गया। आखिर में वजूदी इरफान पर ये नज़्म खत्म होती है कि समुद्र का जिस्म तन्हा ही रहा। इधर चले राय को बयान की गई है, खतरा और समुद्र के इत्तेसाल की हरकी तस्वीर पेश की गई है। फनकार ने पस मंजर में अपने तअस्सुराती बयानी के जरिए नज़्म को एक ड्रामे में तब्दील कर दिया। ज़ाहिदा ज़ैतू की मुख्तसर नज़्मों में कंडेंसेशन का पहलू फनी हुनरमंदी के साथ देखने को मिलता है। मज़कूरा नज़्मों के अलावा उनकी मुतअद्दिद नज़्में हैं जिनमें समंदर को एक मोटिव के तौर पर इस्तेमाल करने का हावी रवैया मिलता है। समंदर को अलामत बनाकर उन्होंने तन्हाई को तख्लीकी हुनरमंदी के साथ जो बयान किया है, शायर के वजूदी मसाइल को इन नज़्मों में शेरी जमानियात का हिस्सा बनाने का फनी एहतमाम काबिल तहसीन है। इन नज़्मों के अल्फाज और शेरी पैकर रूमानी शायरी के डिक्शन की याद दिलाते हैं। ये बात मुताले के काबिल है कि रूमानी शायरी के जो डिक्शन हैं वही जदीदियत के ज़ेर असर की जाने वाली शायरी के डिक्शन हैं। इस बात का जिक्र यहाँ बेमहल नहीं होगा कि खतरा और समंदर के नकीज़ैन से हमारी क्लासिकी शायरी में मानी बयान करने की तमाम रिवायत रही है। गालिब के एक मारूफ शेर आप भी मुलाहिजा कीजिए कि दिले हर खतरा है सादे अनलबर, हम उसके हैं हमारा पूछना क्या। गालिब का ये शेर वक़्त वजूदी तसव्वुर का तर्जुमान है। इस तराज़ुमे को बाद के शायरों ने असली सियाक़ व सबाक़ में नए नए मानी फराहम करने की कामयाब कोशिश की है। मैं आखिरी पैराग्राफ में आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़ाहिदा ज़ैतू के यहाँ की इंसानी अक़दार की शिकस्त व रेब, सच्चाई की तलाश और आज़ादी अहम मौज़ूआत की हैसियत से देखने को मिलते हैं। उनकी नज़्मों में ड्रामाइयत और सौती खुशआमदी एक अहम अदबी ख़तरे के तौर पर बढ़ते जाने का रवैया मिलता है। उनका इख्तियाराती और अलामती निज़ाम बहुत मजबूत है। बाज़ अलामत निगार शोरा ने अपनी ज़ाती अलामतें वज़ा करने का एहतमाम किया है। ज़ाहिदा ज़ैतू का इम्तियाज़ ये है कि वो मुरव्वज लफ्ज़ियात को नए मानी व मानी फराहम करने की सही करते हैं। ज़ाहिदा ज़ैतू ने बाद ऐसे पैकर तराशे हैं जो दामदिल को अपनी जानिब खींचते हैं। मौत को मुखातब करके वो कहती हैं, मौत है मौत तेरी खामोशी के असरार भूलते नहीं, तू है सहवाए हस्ती का एक दुआए आखिरी या के ताबीर ख़ाबे गिराम। इसी तरह नौमान ये लम्हा के चंद हिस्से देखिए, ये लम्हा तो है तायरे को पैमा की परवास का एक अक्से गुरेज़ा, ज़मीं के लबों पर फलक का भरोसा कि जो लज़्ज़त-ए-नफ्स से मावरा है। हमारे